السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسریٰ کی جانب خط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مکہ اور مدینہ سے جو کافی دور کے فاصلے پر علاقے اور حکومتیں ہوا کرتی تھی، ان تک اپنے خطوط روانہ کرنا شروع کیا، جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ عبادت کریں، وہی خالق اور مالک ہے۔ بعض جگہوں سے خطوط کا مثبت جواب آتا تھا کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے، اور بعض جگہوں سے اس کا جواب منفی میں آتا تھا۔ منفی میں دو طرح سے ہوتا تھا، یا تو وہ اسلام قبول نہیں کرتے، یا پھر اس خط کے جواب میں وہ شدید غصے اور رد عمل کے طور پر سختی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک خط ملک فارس کی جانب کسریٰ، جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے ایک خط روانہ فرمایا تھا، جس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط کی شروعات آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کروائی۔ من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس۔ محمد رسول اللہ کی جانب سے فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف، سلام علی من اتبع الہدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خط لکھا بسم اللہ سے شروع کیا، پھر خط لکھنے والے کا نام اور ان کا مقام مرتبے کا ذکر کیا، یعنی آپ کا اپنا، من محمد رسول اللہ، کیونکہ آپ کا نام محمد ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جس کی جانب بھیجا جا رہا تھا اس کا نام اور اس کا مقام و مرتبے کا آپ ذکر کرتے تھے۔ تو کسریٰ وہ بادشاہ تھا، اور فارس کی سلطنت اس کے پاس تھی، تو فارس کے بادشاہ کے نام سے اس کا وہ خط لکھا گیا۔ پھر اس کے بعد سلام کا ذکر ہوتا تھا کہ سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہے اس شخص کو جو صحیح راہ کی پیروی کرے۔ وآمن باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ وشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَأَدْعُوكَ بِدِعَایَةِ اللَّهِ، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ فَإِنِّي أَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ زندہ لوگوں کو ڈراؤں آخرت کے عذاب سے، برے انجام سے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافرین کے خلاف حجت پوری ہو جائے۔ کافرین کے پاس ہم یہ خطوط روانہ کر رہے ہیں تاکہ ہماری بات وہاں پہنچے اور ہماری دعوت ان تک
ثابت ہو جائے اور حجت مکمل ہو جائے۔ فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، آپ نے کہا اسلام قبول کر لو تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِنَّ إِثْمَ الْمَجُوسِ عَلَيْكَ، اگر تم نے انکار کیا، اسلام قبول نہیں کرتے ہو، تو یاد رکھنا مجوس جو تمہاری قوم ہے، مجوسی، ان تمام کا گناہ بھی آپ کے سر پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا اور عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط دے کر روانہ کیا مدینہ منورہ سے، اور ان سے کہا کہ بحرین جائیے، بحرین کا جو بادشاہ ہے، وہاں کا جو حاکم ہے، یہ خط اسے دے دیجئے تاکہ وہاں سے وہ فارس کی طرف روانہ کر دے۔ تو عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین گئے اور پھر وہاں سے یہ خط کسریٰ کی جانب فارس کے پاس، ملک فارس میں روانہ کیا گیا۔ جیسے ہی اس کے پاس یہ خط پہنچتا ہے اور وہ خط دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد اسے غصہ آنے لگتا ہے اور غصے سے وہ خط کو پھاڑ کے پھینک دیتا ہے اور غصے میں آ کر کہتا ہے عبد حقیر من رعیتی یکتب اسمہ قبلی، ایک حقیر انسان، کمتر انسان میری رعایا میں سے ہے اور خط لکھتے ہوئے اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے۔ کیونکہ خط کی جو شروعات تھی من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس، بھیجنے والے کا نام پہلے تھا، جس کے پاس بھیجا گیا ان کا نام بعد میں تھا۔ تو یہ کہتا ہے عبد حقیر من رعیتی یکتب اسمہ قبلی، ایک حقیر انسان جو میری رعایا میں سے ہے وہ اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے۔ اس طرح سے یہ کہتے ہوئے وہ اپنی رعایا میں، اپنے دربار میں اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے اور جو قاصد، جو شخص ان کے پاس خط لے کر گیا تھا، اسے وہاں سے واپس کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا، تو آپ اس کے خلاف بد دعا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں مزق اللہ ملکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ملک کو بھی ایسے ہی ختم کر دے۔ جس طرح سے اس نے اس خط کے ساتھ سلوک کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی برتاؤ اس کے ملک کے ساتھ کرے، اس کی حکومت کے ساتھ کرے۔ اس کے بعد وہ شخص یمن کی جانب، جہاں ان کا اپنا گورنر ہوا کرتا تھا، بازان نامی شخص کے پاس ایک خط روانہ کیا اور یمن کے اس حاکم سے کہتا ہے کہ تم اپنے پاس کے 2 مضبوط، ہٹے گٹے، طاقتور آدمیوں کو مدینہ بھیجو۔ اسے کہتا ہے کہ 2 مضبوط اور طاقتور آدمی کو مدینہ بھیجو، وہ جائیں اور وہ اس آدمی کو پکڑ کے میرے پاس لائیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر وہ فارس لے کر آئے۔ ملک یمن کے علاقے میں جب یہ خط پہنچتا ہے کسریٰ کا، تو یمن کا وہ حاکم بازان اپنے پاس کے 2 طاقتور پہلوانوں کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کرتا ہے۔ جب وہ دونوں مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے ان شاہنشاہ کسریٰ قد كتب الى الملك بعدان يأمره ان يبعث اليك من يأتيه بك وبعثني اليك لتنطلق معي۔ شہنشاہ، اس لئے کہ شہنشاہ یہ فارسی لفظ ہیں، ہمارے پاس چونکہ یہاں فارسی زبان ہوا کرتی تھی، اس لیے یہاں کے تقریباً جو مغل وغیرہ کے جو حکمران گزرے ہیں، ان لوگوں کے نام، ان کی بیویوں کے نام، ان کے بچوں کے نام، یہ سب فارسی میں ہوا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا شہنشاہ، شہنشاہ کا مطلب ہوتا ہے شاہ،
شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ، کہ شہنشاہ یعنی کسریٰ، بادشاہوں کے بادشاہ کسریٰ نے ہمیں آپ کے پاس اپنے ماتحت یمن کے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمیں آپ کے پاس بھیجے تاکہ ہم آپ کو اس شہنشاہ کے پاس لے کر جائیں، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کہتے ہوئے، چونکہ وہ پہلوان تھے، انہیں تکبر گھمنڈ تھا، بادشاہ کا حکم تھا، لہذا اس نے سخت کلامی بھی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جانا ہے، آج کا دن انتظار کریں، کل ملاقات کرتے ہیں۔ تو ایک دن وہ وہیں رکے، دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھیے، جس شہنشاہ کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ شہنشاہ بیچارہ نہیں رہا۔ کہا کیسے؟ کہا اس کا قتل ہو چکا ہے، اس شخص کا قتل ہو گیا ہے۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، اگر ہم نے یہ بات شہنشاہ تک پہنچا دی تو آپ کا حشر برا ہوگا۔ کہا اس کا قتل ہو چکا ہے، اسی رات میں اس کا قتل ہوا، آپ ہمارے پاس آئے اور ہم نے آپ سے کہا کل ملاقات کیجئے، اس درمیان میں جو رات گزری ہے اس رات اس شہنشاہ کا قتل ہو گیا۔ کہا کیسے ہوا؟ کہا اس کے بیٹے شیروہ نے اس کا قتل کر دیا اور اب وہ شیروہ بیٹا اب خود اس ملک کا حاکم بنا ہوا ہے۔ کہا آپ جو کہہ رہے ہیں میں لکھوں، لکھ کر بادشاہ کے پاس بھیجوں؟ کہا ہاں لکھی، جس بادشاہ نے آپ کو بھیجا ہے، بازان یمن کے بادشاہ نے آپ کو بھیجا ہے نا، یہ خط ان کے پاس بھیج دیجئے کہ آپ کا جو بڑا بادشاہ شہنشاہ ہے اس کا قتل ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے ان سے کہا کہ ان دینی وقولا لہ ان دینی وسلطانی سیبلغ ما بلغ کسریٰ وینتہی الی منتہی الخف والحافر۔ یہ بھی خبر دے دو کہ تمہارا شہنشاہ کا قتل ہو چکا ہے، ساتھ میں یہ بھی بتاؤ ان کو کہ کسریٰ میں جو حکومت ہے وہاں تک کہ میرا دین اور میری حکومت پہنچنے والی ہے، بلکہ اس سے اور آگے تک پہنچے گی، یہ بھی خبر دے دو۔ یہ دونوں آدمی یہاں سے واپس روانہ ہوتے ہیں۔ جب وہ شہنشاہ ہی نہیں رہا تب یہ دونوں کہاں لے جائیں، کس کو لے جائیں؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانا تھا پکڑ کر، تو جن کے پاس لے جانے کے لیے وہ آئے تھے وہی نہیں رہا۔ کہا جاؤ اپنے بادشاہ کو یہ خبر دے دو، اور ساتھ میں انہیں یہ بھی بتا دو ان اسلمت اعطیتک ما تحت یدک وملکتک علی قومک من الابناء۔ آپ جس بادشاہ کے پاس سے آئے ہیں، یمن کے بادشاہ کے پاس، وہاں جانے کے بعد ان سے کہو دیکھو تمہارا شہنشاہ تو قتل ہو چکا، اب تمہاری باری ہے، اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو یمن میں جو تمہاری حکومت ہے یہ حکومت ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ ہم تو فارس تک پہنچنے والے ہیں، یمن تو یہی ہے، یہاں بھی پہنچیں گے ہم، لیکن اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو یہ حکومت ہم تمہارے ہاتھوں میں رکھیں گے، اور تمہارے بعد ابنا جو یہاں کے جو فارس سے یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے بعد ان کے ہاتھوں میں دے دیں گے، یعنی آپ ہی کے پاس ان کی وہاں کی سرکار رہے گی۔ یہ دونوں وہاں سے نکلے اور یمن میں بازان جو ان کا بادشاہ تھا وہاں پہنچے ہیں، اور وہاں انہوں نے وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روانہ کا خط دے دیا۔ اسی درمیان میں فارس سے بھی ایک خط آیا یمن والے کے پاس، اور وہ خط شیروہ کا تھا، جس نے یمن کے بازان سے کہہ دیا تھا کہ تمہارے پاس میرے باپ نے جو خط روانہ کیا تھا اس آدمی کے بارے میں میرا نیا حکم آنے سے پہلے تک وہ خط روک کر رکھو، وہاں مت بھیجو۔ اس نے کہا وہاں مت بھیجو، یعنی مدینہ وہ خط روانہ مت کرو،
میرا نیا حکم، دوسرا حکم اس خط کے بارے میں آنے تک کہ اس خط کو یہیں رکھو. لیکن دیر ہو چکی تھی، وہ خط جا بھی چکا تھا، وہاں سے واپس جواب بھی آ چکا تھا. جب یہ دو پہلوانوں نے جا کر یمن کے بادشاہ سے کہا کہ ہم وہاں پہنچے تھے اور وہاں محمد نے ہم سے ایسی ایسی باتیں کہی، اور اس بادشاہ کے پاس ادھر فارس کے بادشاہ کے بیٹے کا بھی خط آ گیا جس میں اس نے اپنے باپ کے قتل کا بھی ذکر کر دیا. تو بازان پریشان، یمن کا بادشاہ پریشان کہ آخر فارس تو وہاں ہے، مدینہ یہاں ہے، انہیں کیسے معلوم کہ ان کا قتل ہو گیا؟ جب اس بات کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً وہیں اسلام قبول کر لیا. یمن کے بازان نامی جو بادشاہ تھا، اس بازان نے اسلام قبول کر لیا. یقیناً یہ خبر تو ہمیں بھی نہیں پہنچی تھی، ہمیں ابھی پہنچی ہے اور انہیں بہت پہلے پہنچ گئی. یقیناً وہ نبی ہیں، لہذا یمن کے بازان نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے ماتحت جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. خط بھیجا گیا تھا فارس کی جانب، دعوت دی گئی تھی فارس والوں کو، اور ایمان قبول کر رہے یمن والے، کیونکہ فارس کے آدمی نے، فارس کے بادشاہ نے یمن والوں کا استعمال کیا تھا نبی کو دھمکی دینے کے لیے، نبی کو پکڑ کر لانے کے لیے. بیچ میں یہ سہارا بنے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کو اسلام میں داخل کر دیا. اور پھر وہ ملک فارس جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ جا کے اپنے بادشاہ سے یہ بھی کہو ایک دن ہماری حکومت وہاں پہنچ جائے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں پہنچی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک فارس فتح ہو گیا. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطوط کا یہ اثر رہا. اور بعض مرتبہ آپ جو پیشین گوئی کرتے تھے یا وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ایسی آپ کو بتا دیا کرتا تھا، بعض قوموں پر ایسی خبریں سننے کے بعد بھی اس کا اثر ہوتا تھا. جیسے آپ نے بتایا کہ شہنشاہ کا قتل ہو گیا ہے، یہ خبر جب بازان کو معلوم ہوئی تو اسی خبر کے سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، یہ خبریں جب کافروں پر ایسا اثر کرتی ہیں تو وہ لوگ جو مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر دنیا کے بارے میں، قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو خبریں پیش کی ہیں، جو پیشین گوئیاں کی ہیں، بہت سے مسلمان ہیں جو اس سے غافل ہیں. مسلمان نبی کی ان پیشین گوئیوں پر یقین ہی نہیں کرتا ہے اور گناہوں میں ملوث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کی انتہا کی خبر دے دی، قبر کے حالات کی خبر دے دی. ایک وہ خبر جو کافر سنتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے، اور یہ خبریں جو مسلمان سنتے ہیں لیکن مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوتے. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی، اس پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے، اپنے اخلاق کو سنوارنے، اپنی زندگی کو اچھا بنانے، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.